سورہ نساء آیت نمبر 25۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مصافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحسن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا، اور جو کوئی تم میں سے طاقت نہ رکھتا ہو، أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، کہ وہ نکاح کرے خاندانی مومن عورتوں سے، فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، تو پھر جن کے تمہارے ہاتھ دانے ہاتھ مالک ہوئے ہیں، من فتیاتکم المؤمنات، ان نوجوان باندیوں میں سے جو مومن ہوں ان سے نکاح کر لے۔ واللہ اعلم بایمانکم، اور اللہ تبارک و تعالی خوب واقف ہے تمہارے ایمان سے۔ بعضکم من بعض، تم ایک ہی گروہ کے لوگ ہو، بعض سے ہے ایک ہی گروہ کے ہو۔ فانکحوہن، سو تم نکاح کرو ان سے، بإذن اہلہن، ان کے مالکوں کی اجازت سے، وآتوہن اجورہن بالمعروف، اور دے دو ان کو اجورہن، ان کے مہر، بالمعروف، دستور کے موافق، محصنات، اس حال میں کہ وہ نکاح کے حصار میں محفوظ ہونے والی ہوں، غیر مصافحات، یوں ہی شہوت رانی نہ کرتی پھریں، ولا متخذات اخدان، اور نہ ہی وہ چوری چھپے آشنا تلاش کریں۔ فَإِذَا أُحْصِنَّ، پھر جب وہ نکاح کے حصار میں محفوظ کر دی جائیں، فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ، پس اگر وہ بے حیائی کا ارتکاب کریں، فَعَلَيْهِنَّ، تو ان پر نصف ما علی المحصنات من العذاب، تو اس سزا کی بنسبت جو آزاد عورتوں کو ہے اس سے آدھی ہے۔ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ، یہ سہولت یعنی باندی سے شادی کرنے کی سہولت، لمن اس شخص کو ہے، خشی العنت منکم، جو تم میں سے شادی کے بغیر بندے تقوی ٹوٹنے کا خوف رکھتا ہو، وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور تمہارا صبر سے کام لینا بہتر ہے تمہارے حق میں۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ الرحیم، اللہ تبارک و تعالی بخشنے والا مہربان ہے۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا، اور جو کوئی تم میں سے طاقت نہ رکھتا ہو، أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، کہ وہ نکاح کرے آزاد مومن خواتین سے، فَمِمَّا مَلَكَتْ، تو پھر ان سے کرے کہ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، کہ جن کے مالک ہوئے تمہارے داہنے ہاتھ، من فتیاتکم المؤمنات، تمہاری نوجوان بادیوں میں سے جو مومن ہوں۔ واللہ اعلم بایمانکم، اللہ خوب واقف ہے تمہارے ایمان سے۔ بعضکم من بعض، تم ایک ہی گروہ کے لوگ ہو۔
فانکحوہن سو نکاح میں لاؤ ان کو بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ ان کے مالکوں کی اجازت سے وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ اور دے دو ان کو اجورہن ان کے مہر بالمعروف قانون کے مطابق دستور کے موافق محصنات اس حال میں کہ وہ حصار نکاح میں محفوظ ہونے والی ہوں غیر مصافحات یوں ہی شہوت رانی نہ کرتی پھریں ولا متخذات اخدان اور نہ ہی چوری چھپے آشنا تلاش کریں فَإِذَا أُحْصِنَّ پھر جب وہ نکاح کے حصار میں محفوظ ہو جائیں فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ پس اگر وہ بے حیائی کا ارتکاب کریں فَعَلَيْهِنَّ تو ان پر نصف آدھی ہے سزا من العذاب سزا مال المحصنات جو آزاد عورتوں پر ہے ذالک لمن خشی العنت منکم یہ سہولت اس شخص کے لیے ہے خشی العنت منکم جو تم میں سے مشقت میں پڑنے کا خدشہ رکھتا ہو وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ تمہارا صبر سے کام لینا تمہارے لیے بہتر ہے واللہ غفور اللہ بخشنے والا ہے رحیم مہربان ہے۔ کل کے درس میں چوتھی وہ خواتین جن کے ساتھ نکاح حرام تھا ان کا تذکرہ ہوا کہ جو شادی شدہ عورتیں ہیں تو جب تک وہ شادی کے بندھن میں بندھی ہوئی ہیں تب تک ان کو کوئی اور آدمی اپنے نکاح میں نہیں لے سکتا، اور اس کے علاوہ جتنی بھی عورتیں ہیں جو پیچھے گنوائی جا چکی ہیں نسبی رشتے رضائی رشتے سحریت سسرالی رشتے دامادی رشتے اور ساتھ میں شادی شدہ نہیں وہ جو شادی شدہ ہیں ان کے علاوہ جتنی بھی خواتین ہیں وہ ساری کی ساری حلال ہیں تمہارے واسطے، لیکن 4 شرطوں کے ساتھ تمہارے لیے حلال۔ ایک تو تم یہ کہ ان کو طلب کرو یعنی باقاعدہ ایجاب اور قبول ہو، نمبر 2 بِأَمْوَالِكُمْ مال بھی اس میں صرف کرو، بغیر مال کے یعنی مہر بھی اس میں ضروری ہے، اور نمبر 3 چیز یہ کہ اس نکاح سے تعبید آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے، نسل آگے بڑھانا مقصد ہو، مہر مستی نکالنا مقصد نہ ہو بلکہ اپنی حفاظت اس میں مقصد ہو، ایمان کی حفاظت۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک روایت میں ارشاد فرمایا من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج جو آدمی تم میں سے قوت باء رکھتا ہو مردانہ طاقت رکھتا ہو وہ شادی کر لے، اور جو تم میں سے طاقت نہیں رکھتا اور پھر اس کے لیے کیا حکم فرمایا پھر وہ روزے رکھے فرمایا اس لیے نکاح کر لو کہ فَإِنَّهُ أَحْسَنُ لِلْفَرَجِ یہ آدمی کے جو مستورہ اعضاء ہیں ان کی حفاظت کا باعث ہے کہ جو مستورہ حصے ہیں ان کی یہ حفاظت کرتا ہے، اور پھر ساتھ میں وَأَغْضَنُ لِلْبَصَرِ اور آنکھوں کو جھکانے والی چیز اغض للبصر آنکھیں اس سے جھک جاتی ہیں کہ ادھر ادھر پھر آدمی ادھر ادھر پھر تارتا نہیں بلکہ پھر اس کی نگاہ نیچے رہ جاتی ہے کہ یہ نکاح۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جب تم باہر گھوم رہے ہو اور کسی عورت کا حسن تمہیں بھا جائے تو ایسی صورت میں گھر میں آؤ، کیونکہ وہ چیز جو تم نے وہاں صرف کرنی ہے وہ تمہیں گھر میں اللہ نے میسر کر رکھی ہے، وہاں اس شہوت کو پورا کر لو۔ تو کہا صرف شہوت رانی مقصد نہ ہو بلکہ ایک خاندانی اور تعبید اس میں مقصد ہو۔ اور چوتھی چیز یہ کہ چوری چھپے یہ کام نہیں کرنا، علل اعلان کون سا گناہ کا کام ہے، سنت امر ہے اور سنت کو پورا کرنے جا رہا ہے، ایسے کام کو علل اعلان کرنا چاہیے۔ اب یہ جو زیر درس آیت ہے جو ابھی آپ کے سامنے جس کا ترجمہ کیا گیا، یہ چونکہ باندیاں جو ہیں باندیوں کے احکام جو ہیں وہ آزاد عورتوں کی بنسبت الگ ہے، اس لیے اگر کوئی آدمی آزاد خاندانی مومن عورت سے نکاح کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا، ظاہر سی بات ہے جو خاندانی عورت ہوگی مہر بھی زیادہ دینا پڑے گا، خرچہ بھی آئے گا، پھر خاتون جب
گھر میں آ جائے گی تو اس کے تمام اخراجات شوہر کے ذمے ہو جاتے ہیں، نان نفقہ ساری کی ساری چیزیں اب شوہر کی ذمہ داری ہے۔ اب اس کا جو میکے کے ساتھ تعلق ہے وہ محض ایک رسمی سا رہ جاتا ہے، اس لیے خاتون جب بیاہ کر کے چلی جاتی ہے، اب جو اس کا ماں باپ کا گھر ہے وہ گھر اب اس کے لیے مسافر ہے، یعنی وہاں اگر وہ جائے گی تو وہ سفر کی نماز پڑھے گی، کیونکہ وہ اس کا حقیقی گھر نہیں، حقیقی گھر اس کا کون سا ہے؟ شوہر والا گھر، اس لیے وہ تو پلے پڑ جاتی ہے، یعنی کہ بالفاظ دیگر وہ آپ کی ہو کر کے رہ جاتی ہے اور آپ کے زیر کنٹرول آ جاتی ہے، اب سارے کے سارے آپ نے اس کے خرچے برداشت کرنے ہیں۔ لیکن باندی کا معاملہ ذرا اس سے ہٹ کر کے ہے کہ باندی جب کسی کی باندی ہے اس سے آدمی شادی کرے گا تو وہ خدمت شوہر ہی کی کرے گی، خدمت جو ہے وہ اپنے آقا ہی کی کرے گی، جو اس کا مالک ہے وہ اس سے خدمت لے سکتا ہے، البتہ جنسی تعلقات تو پھر صرف شوہر کے ساتھ ہوں گے، اس مالک کے ساتھ نہیں ہو سکتے۔ لیکن یہ ہے کہ وہ مالک اس کو اپنے گھر میں روک کر کے رکھے گا، خرچہ پانی وہی ادا کرے گا، مہر بھی آزاد عورت کی بنسبت کم ہوگا، تو خرچے مرچے نہیں ہیں۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ جو باندی ہوگی پردہ نہیں کرے گی، جو باندی ہوگی اس کے جو بچے پیدا ہوں گے وہ بھی غلام ہی پیدا ہوں گے، اس مرد کے تابع نہیں، وہ اسی آقا کے ہو جائیں گے، لہذا اس میں دشواریاں بھی موجود ہیں۔ تو جو آزاد خاندانی عورتوں سے نکاح کرنے کی سخت نہیں رکھتا اس کو کہا کہ بامر مجبوری چلو تمہیں اجازت ہے کہ تم نکاح کر لو، فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ۔ یہ جو محسن لفظ ہے نا، محسن لفظ، اوپر والمحسنات کا ترجمہ ہم نے کیا شادی شدہ اور یہاں ترجمہ ہم نے کیا آزاد خاندانی عورتیں، تو محسن کا در حقیقت یہ ہا صاد نون جو ہے نا یہ مادہ، اس کا حقیقت میں معنی ہوتا ہے قلعہ۔ قلعہ جانتے ہیں جو قلعہ بند ہو جاتا ہے، یعنی کہ جب دیوار وہ دروازہ بند کرتے قلعہ بند ہو گیا، اصل میں اس کا مطلب وہ ہوتا ہے۔ اور محسنہ عورت اس کو کہا جاتا ہے کہ جو یہ بندش میں آ جاتی ہے۔ اب جو آزاد عورت ہے اس کو خاندانی طور پر یہ بندش حاصل ہے، خاندانی طور پر اس کو حفاظت، یہ حصار پہلے سے حاصل ہے، شوہر کے ساتھ جب نکاح کرے گی تو یہ دوہری اس کو احسان حاصل ہو جاتا ہے۔ اس لیے احسان، یہ محسن کا ایک ترجمہ وہی شادی شدہ اور دوسرا اس کا پاک دامن، عفت مآب، آزاد خاندانی عورت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں یہ دوسرا معنی ہم لے رہے ہیں کہ جو آدمی، یہ مطلب نہیں کہ جو شادی شدہ عورت سے شادی کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو، بلکہ یہاں محسنات کا ترجمہ ہے کہ جو آزاد خاندانی عورتوں سے شادی کرنے کی طاقت نہیں رکھتا وہ آدمی پھر اس عورت سے شادی کرے جو باندی ہے، اور باندی ہے تم میں سے کسی کی بھی باندی ہے، اب اس باندی سے وہ کیا کر سکتا ہے؟ شادی کر سکتا ہے۔ البتہ اس باندی کا مومن ہونا فقہا کے نزدیک ضروری ہے، قید لگی ہے مومنات۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ باندی اگر وہ کتابیہ ہے تو بھی اس سے شادی کر سکتا ہے، یعنی اہل کتاب میں سے، جیسے آزاد عورت جو ہے اگر وہ مومنہ ہے تو بھی اس سے شادی ہو سکتی ہے، اور اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ میں سے ہے تو اس سے بھی شادی ہو سکتی ہے، ایسے ہی باندی اگر اہل کتاب میں سے ہو تو بھی اس سے شادی ہو سکتی ہے۔ فرمایا واللہ اعلم بایمانکم بعضکم من بعض، اللہ تمہارے ایمان سے خوب واقف ہے، بعضکم من بعض، تم ایک ہی گروہ کے لوگ ہو۔ اس میں ایک بات سمجھا دی کہ اس میں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہ کرے کہ میں نے باندی سے شادی کر لی، کہا بسا اوقات یہ ہے کہ ایمان ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے اوپر آدمی فخر کر سکتا ہے، فخر اسی چیز پہ کیا جا سکتا ہے کہ میں مومن ہوں۔ باقی جو معاشرت کے حساب سے، معیشت کے اعتبار سے فرق کے مراتب پائے جاتے ہیں، ہمارے معاشرے میں پایا جاتا ہے یہ امیر ہے، یہ اس سے امیر ہے، یہ اس سے بھی امیر ہے، یہ جو فرق کے مراتب ہیں یہ محض اعتباری چیزیں، محض اعتباری، ورنہ حقیقت کی نگاہ سے دیکھا جائے تو تمام انسانیت کیا ہے؟ یہ برابر ہے، بعضکم من بعض۔ چاہے یہ ایک الگ بات ہے کہ اس کو معاشرے کے اندر آ کر کے اس کو غلامی کی زنجیر میں جکڑنا پڑا، ورنہ جکڑی گئی وہ، ورنہ حقیقت کی نظر سے دیکھو تو پھر ہو تم ایک ہی آدم کی اولاد، تمہاری ہی جنس کی ہیں۔ اس لیے ایمان جو ہے وہ اللہ خوب جانتا ہے کہ کس میں زیادہ ایمان ہے۔
عین ممکن ہے کہ ہو باندھی، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس کو ایمان اس قدر دے رکھا ہو، اخلاق اس قدر ہو کہ جو آزاد مومن عورت سے کیا ہو زیادہ، تو یہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے اس چیز کو مت دیکھو کہ اس کو خاندان میں اور معاشرے میں کیا حیثیت حاصل ہے، حقیقت کو پیش نظر رکھو۔ حقیقت میں اللہ ایمان کو دیکھتا ہے، کس کا ایمان زیادہ ہے، بعضکم من بعض، اور تم ہو بھی ایک ہی جنس کے لوگ ہو۔ اب جب ان سے نکاح کرنا ہے تو نکاح کے لیے ضروری ہے کہ جب تک مالک اجازت نہیں دے گا تب تک کسی غلام کا، کسی باندی کا نکاح درست نہیں۔ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، ان کے مالکوں کی اجازت کے ساتھ نکاح کرو، اور جب نکاح کر لو تو پھر نکاح کی جو ذمہ داریاں تمہارے اوپر عائد ہوتی ہیں وہ بھی پوری کرو۔ آتو و آتوہن اجورہن بالمعروف، دے دو تم ان کو اجورہن، ان کے مہر، بالمعروف، دستور کے مطابق جو طے ہوا وہ دے دو۔ محسنات، اب یہ ہے کہ نکاح کے ذریعے سے ان کو محسن بنانا ہے۔ محسنات یہ کہ حصار نکاح میں محفوظ ہونے کی نیت ہو کہ اپنی حفاظت کرنی ہے۔ غیر مصافحات، محض مستی بہانے کے لیے نہ ہو، مستی نکالنا یہ غرض نہیں ہونی چاہیے نکاح کی۔ ولا متخذات اخدان، نہ ہی وہ خواتین جو ہے چوری چھپے آشنا تلاش کرتی پھرے، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی وہی چار شرطیں جو اوپر مذکور ہوئی کہ یہ خواتین بھی اسی نیت کے ساتھ شادی کریں کہ ہم اپنی عصمت عفت کو محفوظ بنائیں گی، اور ماد مستی نکالنا مقصد نہ ہو۔ اور پھر یہ نکاح والا پروگرام جو ہے یہ علی الاعلان ہونا چاہیے۔ اسی لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اعلنوا بالنکاح ولو بالدف، ڈھول دف بجا کر کے بھی اگر مشہور کرنا ہو تو بھی دف بجا لو، لیکن معاشرے میں پھیلنا چاہیے کہ فلاں آدمی نے فلاں آدمی کی بیٹی سے شادی کر لی، کہ کل کو پتہ چلے کہ یہ اس کا شوہر ہے، اس کے ساتھ جا رہا ہے۔ کیونکہ عین ممکن ہے کوئی آدمی اعتراض نہ کر لے، اعتراض، کیونکہ شیطان تو انسان میں جو ہے وہ اسی طرح چلتا ہے جیسے خون اس کی رگوں میں دوڑ رہا ہوتا ہے، کمجرى دم، جس طرح خون رگوں میں دوڑ رہا ہے نا، ایسے شیطان بھی دوڑتا رہتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک موقع سے جا رہے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آپ کی اہلیہ حضرت ام سلمہ تھی، تو ادھر دو صحابہ آپس میں گفتگو فرما رہے تھے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں کو مخاطب کر کے فرمایا یہ میرے ساتھ میری بیوی ہے ام سلمہ۔ تو نے کہا یا رسول اللہ آپ کو بتلانے کی کیا ضرورت؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ شیطان جو ہے نا یہ انسان میں چلتا رہتا ہے، میں تو ادھر سے گزر جاتا لیکن تمہارے ذہن میں یہ بات ضرور ڈالتا کہ یہ دیکھو جی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ساتھ جا رہے تھے، ایک خاتون کے ساتھ جا رہے تھے۔ اس لیے اتقوا مواضع التہمہ، تہمت کی جگہ سے بھی آدمی کو بچنا چاہیے، اور یہ اسی لیے فرمایا کہ ولا متخذات اخدان، یعنی چوری چھپے بیٹھ کر کے نکاح نہ کرتے پھرو، دو گواہوں کی موجودگی میں علی الاعلان ہو، اور اعلان کر کے کہ معاشرے میں پتہ چل جائے کہ یہ میاں بیوی کی حیثیت سے رہ رہے ہیں۔ فرمایا فَإِذَا أُحْصِنَّ، پھر جب وہ خواتین نکاح کے بندھن میں باندھ جائیں، یہ باندیاں اب وہ محصنہ ہو گئی یعنی شادی شدہ ہو گئی، فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ، اگر وہ بے حیائی کا ارتکاب کریں گی تو فَعَلَيْهِنَّ، تو ان پر سزا اتنی ہے نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ، جو آزاد خواتین پر جو سزا ہے اس کی آدھی ہے۔ یعنی آزاد خاتون اگر غیر شادی شدہ ہے تو ایسی صورت میں اس عورت کو جو سزا ملے گی وہ ہے 100 کوڑے۔ تو اس غلام اور باندی میں سے اگر غیر شادی شدہ ہوتے ہوئے اگر انہوں نے زنا کا ارتکاب کیا تو ان کو آدھی سزا یعنی کہ 50 کوڑے لگیں گے، نصف ما علی المحصنات۔ بعض جو خارجی قسم کے لوگ ہوتے ہیں جن کا مطمع نظر ہی یہی ہوتا ہے اسلامی جو سزائیں ہیں ان کے اوپر، ورنہ اگر اسلامی سزائیں نافذ ہو جائیں تو کسی میں جرم کی جرات ہی نہ پیدا ہو، لیکن یہ ہے کہ یہ اسلامی سزاؤں کے خلاف ہوئے ہوئے قاضی قرآن کہہ رہا ہے کہ آدھی سزا ہے جو آزاد عورت کو ملے گی اس کی آدھی سزا۔ آپ کہتے ہو کہ جو شادی شدہ آزاد مرد ہو، شادی شدہ ہوتے ہوئے اگر وہ زنا کا ارتکاب کرے گا تو اس کو رجم کیا جائے گا، اگر اس کو رجم کیا جائے گا تو غلام اور باندی کو پھر کیا کیا جائے گا؟
کیونکہ رجم تو آدھا نہیں ہو سکتا نا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آدھا مار دیا آدھا نہیں مارا؟ اوپر والا حصہ مار دیں اور نیچے والا حصہ نہ مارے، یا نیچے والا حصہ مار دیں اوپر والا حصہ نہ مارے، ایسا تو کوئی نہیں. کیونکہ سنسار کی جو سزا ہے اس میں تجزی نہیں ہو سکتی کہ آدھی ہو جائے اور آدھی نافذ نہ ہو. کوڑے تو 100 ہیں، ان کی تعداد آدھی ہو سکتی ہے 50. لیکن حقیقت میں دیکھیے کہ جو آزاد عورت ہوتی ہے نا، آزاد عورت، اس کو 2 قسم کا حصار حاصل ہوتا ہے کہ جب وہ جس گھرانے میں پیدا ہوئی خاندان والے اس کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں، تو شادی شدہ نہ ہونے کے باوجود بھی، شادی شدہ نہ ہونے کے باوجود بھی وہ ایک حصار میں ہے، ایک حفاظت میں موجود ہے. جب اس کی شادی ہو جاتی ہے تو اس کو دوہری حفاظت مل جاتی ہے، شوہر کے ذمہ، یعنی شوہر بھی کی حفاظت میں بھی آ جاتی ہے. اب گویا کہ اس کو دوہرا احسان مل گیا، دوہری حفاظت مل گئی. لیکن جو باندی ہے اس کا تو خاندان ہی نہیں، خاندان ہوتا تو باندی کیسے بنتی؟ وہ تو قیدی ہو کر کے آ گئی، تو اس کو خاندانی حصار حاصل نہیں. اس کو صرف اور صرف ایک ہی چیز ملتی ہے، وہ ہے شوہر کی حفاظت. اسی لیے اس کو آدھی سزا، اس کو ڈبل سزا، یعنی عورت کو جتنی آزاد عورت کو سزا، اس کی آدھی سزا اس کو ملے گی. اور قرآن مجید میں جو سزا بیان ہوئی ہے، قرآن مجید میں وہ رجم کی سزا تو بیان ہی نہیں ہوئی. رجم کی سزا تو بیان ہی نہیں ہوئی قرآن میں. قرآن میں تو صرف یہ کہا الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، کہ جو زنا کرنے والا مرد ہو یا زنا کرنے والی عورت ہو تو ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو. تو یہ تو اسی عورت کے لیے ہوئی ہے جو غیر شادی شدہ ہو. جو شادی شدہ ہو کر کے زنا کا ارتکاب کریں گے ان کے لیے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دستور مقرر کیا. تو قرآن جس سزا کی نصف کی بات کر رہا ہے وہ الزانیہ غیر شادی شدہ والی کی بات کر رہا ہے. لہذا شادی شدہ ہونے کے باوجود اگر آزاد عورت اور مرد زنا کا ارتکاب کریں گے ان کو تو رجم کیا جائے گا، لیکن غلام اور باندی اگر ارتکاب کریں گے تو ان کو یہ سزا نہیں دی جائے گی. جو قرآن میں بیان ہوئی ہے وہ 100 کوڑے، اس کی عادی تو کریں گے. رجم کی سزا قرآن میں بیان نہیں. تو فرمایا فَإِذَا أُحْصِنَّ، جب وہ حفاظت نکاح کے حصار میں آ جائیں، فَإِنَّ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ، اگر وہ بے حیائی کا ارتکاب کرتی ہیں، فَعَلَيْهِنَّ، تو ان پر نصف آدھی ہے، من العذاب سزا، مال المحصنات، جو آزاد عورتوں پر ہے. ذالکا، یہ اشارہ ہے کہ یہ سہولت جو دی گئی ہے باندیوں کے ساتھ نکاح کرنے کی سہولت، لمن، اس شخص کے واسطے ہے، خشی العنت منکم، جو شادی کے بغیر بندے تقوی کے ٹوٹ جانے کا خدشہ رکھتا ہو. یعنی تقوی نہیں رہے گا، کہیں اور منہ ماری کرے گا. اور ظاہر سی بات ہے اگر شادی نہیں ہوگی اور اللہ نے ایک نظام اس میں رکھا ہے تو شہوت بہانے کے لیے غلط راستے اختیار کرے گا. تو ایسا آدمی جو خدشہ رکھتا ہو اس کے لیے گنجائش دیا شریعت نے کہ وہ باندی کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے. جو آزاد عورت سے نکاح کرنے کی طاقت رکھتا ہو تو طاقت کے ہوتے ہوئے باندی کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت پھر نہیں ہے. یہ اسی کو ہے جو طاقت نہیں رکھتا. فرمایا وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم صبر کرو گے. اب ظاہر سی بات ہے صبر کس پر؟ یہاں تو کوئی مصیبت تو ہے نہیں. صبر کیا یہاں کیا؟ یعنی گناہوں سے رکو گے. تو صبر کا مفہوم بڑا وسیع. فرمایا صبر جو ہے وہ طاعت کے اوپر جمنا. ہر جو فجر کی نماز با جماعت نماز میں آ کر کے شریک ہوتا ہے یہ تو صبر ہے نا، یہ جمع ہوا ہے اس کے اوپر. جو غلط چیز سے گناہ سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھتا ہے یہ بھی صبر کر رہا ہے. تو یہاں وہی صبر مفہوم ہے کہ جو اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر کے رکھے گا، صبر کر لے گا، باندی کو بھی نکاح میں نہیں لائے گا لیکن اپنی عزت کو بچا کر کے رکھے گا، خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر. پھر بھی اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے. غلطی کے بعد آدمی اگر حقیقی دل کی توجہ کے ساتھ اور پورے اس اعتماد کے ساتھ اور پوری امید کے ساتھ اور پچھلے پر ندامت کے ساتھ اگر اللہ سے معافی مانگے گا تو اللہ ضرور معاف فرما دے گا. جو کہا اللہ تبارک و تعالی سمجھ عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک.
اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ودعاء مستجابا ورزقا طيبا واسعا وشفاء من كل داء. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك.